تخلیق انسان اور رحم مادر میں جنین کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے کہا، دیکھو مفضل، انسان کی خلقت کا پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب رحم مادر میں جنین کی حفاظت اور پرورش ہوتی ہے، جبکہ اس وقت یہ جنین 3 طرح کے تاریک پردوں میں بند ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ نہ تو اپنی غذا کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو بھی جائے تو وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نیز نہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی کسی مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس وقت ماں کے جسم کا خون اس بچے کی طرف جاری ہوتا ہے اور اسے غذا فراہم کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی نباتات کو غذا فراہم کرتے ہیں، ماں کا خون بچے کو اس وقت تک فراہم ہوتا رہتا ہے جب تک اس بچے کی خلقت پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے بدن کی جلد اس قابل نہیں ہو جاتی کہ وہ بیرونی ہوا کا مقابلہ کر سکے، اور اس کی آنکھ اس قابل نہیں ہو جاتی کہ روشنی کو دیکھ سکے۔ اے مفضل، جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو بچے کی ماں کو درد ذہ شروع ہو جاتا ہے جو اسے متحرک اور بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کا وہ خون جو بچے کو پیدا ہونے سے پہلے غذا فراہم کر رہا تھا، پیدا ہو جانے والے بچے کے لیے شیر مادر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور رنگ بھی، اور اب یہ کچھ اور ہی قسم کی غذا بن جاتا ہے جو اس بچے کے مزاج اور اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھیرنے لگتا ہے اور ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، اس طرح وہ بھوک کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے بہترین اور تازہ غذا ماں کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو ماں اسے دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک اس بچے کا بدن نرم، اس کی آنتیں اور نظام ہضم کمزور رہتا ہے اور وہ سخت غذا استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ تازہ بتازہ غذا یعنی شیر مادر بچے کی بھوک مٹانے کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اے مفضل، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی کبھی ماں کے پیٹ میں تھے، بے بس اور کمزور، یہ بھی اس طرح ایک باقاعدہ نظام سے گزر کر انسان کی صورت دنیا میں آئے ہیں۔ انہیں اس سارے نظام اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی مصلحتوں اور مناسبتوں پر غور کرنا چاہیے، کس طرح وہ نہیں تھے اور ہو گئے، اب اپنے پروردگار کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور دلائل طلب کرتے ہیں۔ اے مفضل، اب خلقت انسان پر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ بچہ شیر خواری کی مدت سے گزر کر ہلکی اور نرم غذا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ اب بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اسے طرح طرح کی مزید غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کا جسم نشو نما پائے اور وہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی کی منزل تک پہنچے۔ اس کے لیے اب اسے گوشت، سبزیوں، پھلوں اور مختلف اناجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے نرم مسوڑوں سے ان غذاؤں کا استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے اب اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دانت اور داڑیں روٹی، پھل، گوشت اور سبزیوں کو کوٹ کر اور رگڑ کر نرم غذا میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اے مفضل، اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ دانت
اگر شیر خارگی کی عمر میں نکل آئیں یا بچہ دانتوں اور داڑھوں کے ساتھ پیدا ہوتا تو یہ اس کی عمر اور ضرورت کے مطابق نہ ہوتا، اور اس طرح ماں اور بچے دونوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی۔ اس لیے دانت اسی وقت نکلتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور تو کرو کہ یہ سب انتظامات ایک خاص اندازے اور منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، یا پھر غیر شعور مادہ خود کر سکتا ہے؟ اے مفضل، یہ بھی دیکھو، یہ بچہ ابتدا میں ایک نادیدہ وجود تھا، پھر یہ گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ بنا، پھر اس میں روح آئی، پھر یہ خاص مدت تک ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا میں آیا، بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی منزل تک پہنچا۔ اب جوان ہونے کی صورت میں مرد اور عورت کی اپنی شناخت ضروری تھی، اس لیے نوجوان کے چہرے پر داڑھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نوجوان ایک مرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لڑکی ہونے کی صورت میں اس کا چہرہ صاف و شفاف رہتا ہے، اس کے چہرے پر سخت بال نہیں نکلتے تاکہ چہرے کی تازگی اور حسن برقرار رہے، اور مرد کے مقابلے میں اس کی الگ سے شناخت ہو۔ امام نے فرمایا، اے مفضل، اب تک انسان کی خلقت کا احوال جو میں نے تم سے بیان کیا، اس کا مختصر دوبارہ جائزہ لے لیں تو بہتر ہوگا۔ انسان کی دنیا میں آنے کی جو حالتیں میں نے بیان کی ہیں، یعنی ایک ذرہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر بچہ، بچپن، لڑکپن اور جوانی، اور ہر حالت میں انسان کی ضرورت کے مطابق اس کے اعضاء اور صلاحیتوں کا پروان چڑھنا، تو کیا یہ سارے انتظامات کسی خالق و مدبر کے بغیر ہوتے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ جب بچہ رحم مادر میں تھا، اس وقت اگر ماں کے خون کے ذریعے اسے غذا فراہم نہ کی جاتی تو وہ زندہ رہ سکتا تھا؟ اس وقت اس کمزور اور بے بس بچے کو بیرونی دنیا میں موجود بہترین غذائیں ماں کے خون کے ذریعے فراہم نہ کی جاتی تو وہ بچہ اس پودے کی طرح سوکھ نہ جاتا جسے پانی نہ مل سکا ہو، اور اگر بچے کی ماں کو مقررہ وقت پر درد بے چین نہ کرتا تو بچہ کس طرح دنیا میں آتا؟ ایسی صورت میں وہ بچہ اسی طرح رحم مادر میں زندہ دفن ہو جاتا جیسے کسی زمانے میں بچے زمین میں زندہ درگور کر دیے جاتے تھے۔ اے مفضل، اس بات پر بھی غور کرو کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد